فادر اماتو الدینو اوپی ایک اطالوی ڈومینیکن کاہن اور ایک ویژنری قائد تھے جنہوں نے 1962 میں پاکستان کی سرزمین پر اپنا مبارک قدم رکھا اور پچھلے ہفتے 1 مئی 2021 کو جان لیوا کرونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس جہاں فانی سے رحلت فرما گئے، جو اب ہم تم میں نہیں ہیں، خاک میں پنہاں ہو کر، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رہیں گی۔ فادر اماتو الدینو اوپی ایک ہشت پہلو نگینہ شخصیت کی مانند تھے۔ ان کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں، ان کی شخصیت کے کئی پرت ہیں، اور ہر پرت کی ایک اعلیٰ اور نرالی شان ہے۔ ایک ہی وقت پر کئی محاجوں پر لڑنے والا مسیح خداوند کا یہ غیور کہن اپنی 65 سالہ خدمات کے دوران خوشپور، چیچا وطنی، ساہیوال، اوکاڑا سٹی اور بالخصوص چیچک اوکاڑا میں اپنی خدمات کے دوران بے شمار چرچز، سکولز، ہاسٹلز، بلائنڈز ہاسٹل اور کالج اور ہاسپٹل تعمیر کروا کر آخرکار اپنی حقیقت کو پہنچ گئے۔ فادر اماتو الدینو اوپی بنیادی طور پر ایک ڈومینیکن کاہن تھے، اس لیے ڈومینیکن ابن مریم وائس پراونس کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے، اور 1998 میں فادر اماتو کی کمپنی کے لیے فادر اگسٹین راڈرس کو 6 اوکاڑا میں بطور پیرش پریسٹ تعینات کر دیا گیا، جنہوں نے فادر اماتو کے ساتھ مل کر اپنی پریسٹلی خدمات کا سلسلہ 2004 تک جاری و ساری رکھا، اور اسی سال فادر یعقوب فاروق اوپی کو ساہیوال سے ٹرانسفر کر کے 6 اوکاڑا میں فادر اماتو کے ساتھ بطور پیرش پریسٹ، بطور ہاؤس سپیریئر اور اسسٹنٹ پرنسپل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع میسر آیا۔ حکم الہی 22 ستمبر 2004 کو میں نے اس ننھی سی کمیونٹی میں شمولیت اختیار کی جو 2007 تک جاری رہی۔ اسی سنہ میں فادر نوید عارف اوپی، فادر جیمز سیمول اوپی، جو اس وقت سٹوڈنٹس تھے، بردرز تھے، اپنے پاسٹر ورک کی غرض سے ہمارے پاس آئے اور ہماری کمیونٹی کی شان کو اور رونق کو دوبالا کیا۔ میں نے فادر اماتو کے ساتھ تقریباً 3 سال کا وقت گزارا، اور یہ میری زندگی کا ایک عظیم سرمایہ ہے کہ فادر اماتو کی زندگی سے مجھے عملی زندگی کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ فادر اماتو الدینو اوپی انتہائی بامقصد زندگی گزارنے والے انسان تھے، جنہوں نے حقیقی معنوں میں زندگی کا حق ادا کیا۔ وہ اپنے مقاصد میں نہایت سنجیدہ، دور اندیش اور وقت کی علامتوں کا پڑھنے کا ادراک رکھنے والے، اور زیست کے ہر لمحے سے زیست کو چھیننے والے نہیں بلکہ حاصل کرنے والے بہترین انسان تھے۔ آپ نے اپنی کہانت کو ایمانداری، دیانتداری اور خوب سچ دست سے گزارا ہے۔ آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے اپنی کہانت کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ بے شک پاکستانی کلیسیا میں آپ کا بڑا نام ہے۔ آپ کی ذات کو شاید میں لفظوں کا مکمل لباس نہ پہنا سکوں۔ سخنور نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے، نکتہ وروں نے ہم کو سکھایا، نکتہ وروں نے ہم کو سکھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو اور دنیا میں گمنام رہو۔ فادر اماتو الدینو اوپی نظم و ضبط، پابندی اوقات اور خدمت خلق کا نام ہے، جس نے بغیر کسی رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کی اپنی خدمات ساری حیاتی جاری رکھی۔ فادر اماتو نے اپنی رویا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو راستہ چنا وہ تعلیم کا راستہ ہے، جس میں اس نے چک 4 اوکاڑا میں اور اس کے گرد و نواح کے علاقہ جات میں علم کا چراغ روشن کرنے کا خواب دیکھا، اور پھر ہر گھر میں اس چراغ کی روشنی پہنچانے میں وہ جٹ گئے۔ آج اس علاقے میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں تعلیم یافتہ لڑکی یا لڑکا نہ ہو۔ فادر اماتو کی اس خدمت کا یہ احسان مقامی کلیسیا کبھی چکا نہیں سکتی ہے۔ میں نے اپنی 3 سال کے عرصہ میں فادر اماتو کی دعائیہ زندگی میں ایک تسلسل دیکھا ہے۔
19 اکتوبر 2006 میں جب ہم نے ان کی گولڈن جبلی منائی تھی تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پچھلے 50 سالوں میں میری زندگی کا ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے پاک ماس کی قربانی نہ گزرانی ہو۔ اس دن مجھ پر یہ راز کھلا کہ ولی کیسے بنتے ہیں، مقدسین کیسے بنتے ہیں، ڈالی اپنے طاق میں قائم کیسے رکھتی ہے اور پھل کیسے لاتی ہے، اور وہ اپنے خداوند کا حکم کیسے بجا لاتے ہیں کہ میری یادگاری کے لیے تم یہی کیا کرو۔ یہ فادر اماتو کا ہی وصف تھا۔ فادر اماتو کی یہ ریاضت نہ صرف سطر عمل متعین کرتی ہے بلکہ زیست کو تاریکی سے روشنی کی طرف دیکھنے کے تجربہ سے باور بھی کرواتی ہے۔ اور بقول شاعر، گزر گئے ہیں جو خوشبوئے رائے گاں کی طرح، گزر گئے ہیں جو خوشبوئے رائے گاں کی طرح، وہ چند روز میری زندگی کا حاصل تھے۔ حرف آخر دعا جو دلوں کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے، زباں پر لفظ، آنکھ میں آنسو اور دل میں کسک بنتی ہے، مخلوق کے دل سے نکل کر خالق کے دل میں جا بیٹھتی ہے۔ اسی خالق کائنات رب ارض و سما سے دعا ہے کہ وہ فادر اماتو کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کی خدمات اور عبادات کو قبول فرمائے اور انہیں اپنے مقدسین کے گروہ میں شامل فرمائے۔ آمین۔